نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تباشروہن، مت ملو تم ان عورتوں کو، شہوت کے ساتھ انہیں مت چھو۔ عاکفون، رکنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں، مسجد کی جمع۔ حدود اللہ، حدود حد کی جمع، کسی چیز کی انتہا جسے کراس نہیں کر سکتے، بارڈر۔ فلا تقربوها، تقربو نہیں، قرب سے، قریب نہیں جانا۔ یبین اللہ، بینا یبین، بیان کرنا، واضح کرنا کسی چیز کو۔ یتقون، بچے وہ نافرمانی سے۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں کو مت ملو، ان کے قریب مت جاؤ، اس حال میں کہ تم مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں اس کی نافرمانی سے۔ اصلاحی چیز رمضان کے روزوں کا تذکرہ اس رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور مختلف اس کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ دن کا ہے، رات اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ دن کی پابندیاں ہیں پر رات کی پابندیاں نہیں ہیں۔ رات تمہارے لیے آزادی ہے، عام راتوں کی طرح یہ بھی راتیں ہیں، البتہ بڑی فضیلت والی اور شان والی راتیں ہیں، عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو، لیکن اس میں کھانا پینا، بیویوں کے پاس جانا، اس چیز کی مطلقاً انسان کو اجازت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، رات آنے پر روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو روزہ ہے اس کا تعلق دن رات کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ ہے۔ عوام الناس میں یہ مسئلہ مشہور ہے جو کہ غلط ہے کہ جب تک اذان شروع نہیں ہو سکتی کھا پی سکتے، اذان شروع نہیں ہوتی کھا پی سکتے۔ اور بعض جاہل تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مؤذن جو ہے نا حی علی الصلاح تک نہیں پہنچ جاتا کھانا پینا جائز ہے۔ جب اس نے حی علی الصلاح کہہ دیا اب کھانا پینا ممنوع ہو گیا ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب بنائے ہوئے مسئلے ہیں، گھڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ قرآن نے کہا اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرنا ہے رات تک، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر یعنی فجر صبح صادق سے شروع کرنا ہے اور رات تک روزہ رکھنا ہے۔ اگر اذان دینے والا 10 منٹ بعد دیں طلوع فجر کے تو آپ نے 10 منٹ پہلے ہی چھوڑ دینا ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل پورے وقت میں دے رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے،
بالفرض وہ اگر آذان پہلے دے دیتا ہے کسی غلط فہمی میں یا کسی اور وجہ سے، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ روزے کے ساتھ شریعت نے روزے کو آذان کے ساتھ نتھی نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ترتیب یہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح وقت متعین نہیں تھا، گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ ٹائم دیکھ کر اس کی تعیین کر دی جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ طریقہ کار رکھا کہ پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ حکم دیتے کہ وہ آذان دیا کرے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم تھا کہ وہ آذان دیا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو مشہور مؤذن ہے نا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، کئی اور مؤذن بھی تھے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، جن میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل، وہ بھی مؤذن رسول ہیں، نابینا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، مؤذن بھی تھے، آپ کی عدم موجودگی میں نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال کی جو آذان ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، کہیں یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت بلال تو آذان دیتے ہیں تاکہ سونے والا جاگ جائیں، اور جو عبادت کے اندر مصروف ہیں، قیام اللیل میں ہے، تہجد میں ہے، وہاں مشغول ہیں، وہ سحری کے لیے واپس آ جائے۔ ان کی آذان اس لیے ہے کہ سونے والے کو پتہ لگ جائے کہ بس اب وقت تھوڑا رہ گیا، سحری کھا لوں، کیونکہ سحری کھانا آخری وقت کے اندر مستحب ہے، جلدی کھانا وہ بھی ٹھیک نہیں، سحری کے اندر تاخیر کرنی ہے اور افطاری کے اندر جلد کرنا ہے، جلدی کرنی ہے، حدیث میں خود موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ میری امت بہتری پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، جلدی کرتے رہیں گے۔ انسان تو حکم کا بندہ ہے، جو حکم مل جائے اس پر عمل کرنا ہے۔ حکم مل گیا کھانا پینا چھوڑ دو، بس چھوڑ دیا۔ اب جب حکم مل گیا کہ کھانا پینا شروع کرو تو فوراً شروع کرنا چاہیے، اب نہیں کہ بیٹھے رہیں تو چلو ثواب زیادہ ہوگا، پورا دن بھوکے رہے 13-14 گھنٹے، آدھا گھنٹہ اور صحیح، اب گنہگار ہو گئے۔ جب حکم مل گیا کھانے کا تو کھانا عبادت، جب حکم مل گیا چھوڑ دو تو نہ کھانا عبادت۔ تو آخری وقت میں کھانا جو ہے مستحب ہے، تو پتہ نہیں تھا ٹائم کا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے معلوم ہو جاتا کہ اب آخر وقت آ گیا ہے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے نا ختم ہو گیا ہے وقت، اب کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ چونکہ رات دن کی بات کی، اسی سے حضرات فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے غلط فہمی سے کھا پی لیا، مثلا اس کا گمان یہ تھا کہ ابھی تو وقت باقی ہے، وہ کھاتا پیتا رہا، یا افطاری کے وقت میں اس طریقے سے اسے غلط فہمی ہو گئی، اس نے سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، اس نے روزہ ختم کر دیا، کھانے پینے لگ گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو وقت باقی تھا، غلط فہمی میں آ گئے۔ دونوں صورتوں میں گناہ نہیں ہے اس پر۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف کر دیا ہے، غلطی سے بھول کے جو ہو جائے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو تو ہے نا تدارک کے لیے، اسی طریقے سے ایسی صورت میں اس کو روزہ قضا کرنا ہوگا، کفارہ وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے اس پر، گناہ بھی اس پر کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اس کو اس کی قضا کرنا ہوگی، ایک روزہ اس کی جگہ مزید قضا کر لیں، تاکہ وہ جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ کمی کوتاہی جو ہے وہ اس کی پوری کر دی جائے، کمی کوتاہی اس کی پوری کر دی جائے۔ تو الغرض روزے کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، دن کے ساتھ ہے،
اس کا تعلق آذان کے ساتھ نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ آج کے اس پڑھے گئے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور شرع کے اندر اصطلاح ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص شرائط کے ساتھ مسجد کے اندر ٹھہرنا۔ اہل علم نے اعتکاف کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ہے اعتکاف واجب، آدمی اگر نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف کرنا تو ہوتا ہے واجب اور ضروری اور لازم۔ دوسری قسم ہے اعتکاف کی، اعتکاف سنت۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے گھر مسجد میں آ کے بیٹھ جانا۔ آخری عشرہ رمضان کا مسجد میں گزارنا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہجرت کے بعد ہمیشہ یہ اعتکاف کیا، بغیر عذر کے آپ نے یہ نہیں چھوڑا، کرتے رہے۔ اس لیے کہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے اہمیت میں زیادہ ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اور لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اعتکاف کر لے۔ جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے وہ لیلۃ القدر سے محروم ہو ہی نہیں سکتا، محروم رہ ہی نہیں سکتا وہ آدمی۔ اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں، وہ ہے ہی مسجد میں۔ اور اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ وہ مطلقاً جب انسان نیت کر لے تو اعتکاف اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف جو نفلی ہے یہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آئے مسجد میں نیت کی، مسجد میں تو آنا ہے، مسجد میں داخلے کی جہاں نیت ہے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ جب تک یہ انسان اعتکاف میں رہے گا، مسجد میں رہے گا، جہاں اور ثواب ملتے رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیک اعمال اس کے جاری رہتے ہیں۔ اور اعتکاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے 1 دن کا اعتکاف۔ اور 1 خندق فرمایا کہ اتنی بڑی ہے جتنا آسمان زمین کا فاصلہ ہے۔ تو 1 دن اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے، کتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اعتکاف کی وجہ سے لوگ جو باہر نیک عمل کر رہے ہیں یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، یہاں بیٹھا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب بھی اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس اعتکاف کا ذکر کیا اس اعتکاف سے مراد رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اور یہ 10 دن کا ہوتا ہے، 10 دن سے کم سنت اعتکاف نہیں ہے، نفلی اعتکاف ہے۔ بعض لوگ 1 دن، بعض لوگ 3 دن بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت اعتکاف ہوئی ہے کہ آخری عشرہ پورا یہاں پر گزارا جائے۔ اور جو پہلی قسم میں نے عرض کی واجب کی تو وہ کم از کم 1 دن رات کا ہوگا، اس سے کم کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، کم از کم 1 دن 1 رات اس میں شامل ہوگا۔
وہ مطلقاً ایک گھڑی نہیں، وہ نفلی میں ہوتا ہے۔ اور جو یہ واجب اعتکاف ہے اور یہ جو سنت اعتکاف ہے رمضان والا، یہ روزے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، روزے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، روزے کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ روزہ بھی ہوگا تب اعتکاف۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے اور روزہ نہ رکھے، اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں نفلی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی المساجد، تم اعتکاف کرو مسجد کے اندر۔ تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جس جگہ کو 5 نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا جائے، تو اس مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے جہاں پر 5 نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں، وہ مسجد ہے۔ بعض جگہیں ہوتی ہیں نا ویسے ہی 2 نمازیں وہاں پڑھتے ہیں، جگہ مخصوص کر دی ہے، مختلف مارکیٹوں کے اندر، حالوں کے اندر، وہاں اعتکاف جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کے حکم میں ہی نہیں ہے، مسجد کے حکم ہی میں نہیں ہے۔ تو جب مسجد کے حکم میں نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو بعض جگہوں میں کیا ہے جی، اعتکاف کا پورا شہر آباد کیا گیا ہے جی، سارے پارکوں میں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کا بھی اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ خواہ کی جو ہے نا اپنی عبادت کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا فی المساجد، اعتکاف کرو مسجد کے اندر کرو۔ اور پھر وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، فرمایا ویسے تو سختی نہیں ہے، رات روزے میں شامل نہیں، لیکن جو اعتکاف والا ہے اس کے لیے شرائط زیادہ ہے۔ ایک مسجد کے اندر کرے، اعتکاف سنت کر رہا ہے تو پورے عشرے کا کریں، اور پھر رات کو بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا وہ، اس کے لیے یہ بھی پابندی ہے۔ باقی روزہ داروں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے یہ پابندی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد سے باہر جانا بغیر شرعی ضرورت کے بھی نہیں ہے، ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے، باقی کاموں کے لیے۔ اور وہ کام جو مسجد کے باہر کے ہیں انہیں بھی مسجد میں نہیں کرنا، کہ چلو اب اعتکاف بیٹھ گئے، باہر والے کام یہاں کرتے ہیں، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب وہیں بیٹھ کے وہ کاروبار کرنا شروع کر دیں، دیگر چیزیں شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باہر کے کام ہے، باہر ہونے چاہیے۔ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ یہ مقاصد ہیں مسجد کے، تو وہ مقاصد یہاں پر پورے کرنے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے حدود متعین کر دی ہیں، بارڈر لگا دی ہیں سب چیز کے، کہ یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ حدیں ہم نے متعین کی ہیں، فلا تقربوہا، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا تم نے، کراس کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے اندر وہ چیزیں جو جائز بھی ہیں ان کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ وضو کرنا ہے، کلی کرنی ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا، بہت زیادہ مبالغہ کرنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جمع کرنا جائز نہیں، لیکن بوس و کنار سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ فلا تقربوہا کے اندر یہ بھی شامل ہے، یہ بھی جو ہے شامل ہے، خاص طور پر جوان آدمی کو اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ رکھا کہ اگر زنا کرنا حرام ہے تو زنا کی طرف جو چیزیں لے کے جاتی ہیں، قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ نے ان سے بھی روک دیا کہ تم غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے، پردے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا، بد نظری نہیں کرنی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو زنا تک لے کے جاتی ہیں۔ فلا تقربوہا، فرمایا جس طرح چراگاہ کے قریب کوئی آدمی جانور چراتا ہے تو دوسرے کی چراگاہ میں بھی چلے جائیں گے، اسی طرح جو حدود کے قریب ہو جاتا ہے وہ حد پار بھی کر جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، فرمایا یہ ہم احکام کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں
لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے والے بنیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہی فرمایا تاکہ متقی بن جاؤ، یہاں بھی فرمایا متقی بن جاؤ، پیچھے وصیت کا ذکر کیا، فرمایا ہے کہ حقاً علی المتقین، وہ بھی تقوی کے لیے۔ تو ان تمام احکام و مسائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے، فرما برداری کرنے والا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔